نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا۔ جب انسان اللہ رب العزت کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنا مال لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن یہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں اللہ سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھا دیتا ہوں۔ اس مال کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ یہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کی صفات کیا ہے؟ متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کے اوپر ایمان لے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو مال ان کو دیا اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ کا مال جو انسان اللہ کی راہ میں عطا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر خیر و برکتیں نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں چند نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ اے معاذ، تم نے ان کو نصیحت کرنی ہے، پہلی بات کی نصیحت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر وہ اس بات کا دعویٰ کر لے، اس بات کو مان لے، تو تم نے دوسری نصیحت کرنی ہے کہ تم نے 5 نمازیں قائم کرنی ہے جو تمہارے اوپر فرض ہے، نماز قائم کرنا۔ اور تیسری چیز کی نصیحت کرنی ہے کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تمہارے امراء سے مال لیا جائے گا اور غرباء میں مال تقسیم کیا جائے گا، ان کا بھی مال پاک ہوتا جائے گا اور غرباء کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے گا۔ ابھی زکوٰۃ کے مصارف کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ یہ صدقہ و زکوٰۃ یہ انسان فقراء کو دے سکتا ہے، مساکین کو دے سکتا ہے، والمساکین والعاملین علیہا، اور حکومت کی طرف سے اگر کوئی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے کہ آپ نے ان سے زکوٰۃ لے کر غرباء میں تقسیم کرنی ہے تو اس نمائندے کو بھی دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے جو ابھی نئے نئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، تو دین اسلام کی محبت کو ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور ایک غلام کو دی جا سکتی ہے کہ جس کے آقا نے اسے کہا ہو کہ اگر تم نے مجھے اتنا مال دے دیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس غلام کو بھی دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، مقروض کو دی جا سکتی ہے کہ جس کی کمائی اس کے قرضے سے کم ہے، یعنی قرضہ زیادہ ہے اور کمائی کم ہے، اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، جہاد کرنے والے مجاہد کو بھی دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ انسان جب اللہ کی راہ میں عطا کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کے مال کے اندر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اس کا مال بظاہر تو کم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت غیب سے اس طرح کی مدد فرماتے ہیں کہ اس کا مال جو کم ہوتا ہے اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر اسے عطا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو تو اللہ رب العزت کی راہ میں انسان کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ پہلے دور میں کیونکہ سونا اور چاندی ہوا کرتی تھی، اسی لیے اس کا نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس اتنا سونا یا اتنی چاندی موجود نہیں ہے، انسان کے پاس اور کوئی مال تجارت موجود ہے،
تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو انسان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ سونے کی قیمت زیادہ ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے۔ اگر اس کا مال تجارت یا اور کوئی مال جو اس کے پاس موجود ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو انسان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت صاحب نصاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب انسان صاحب نصاب تھا، مثال کے طور پر یکم رمضان اس کے وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب جب اگلے سال اس کا مال بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اگلے سال جتنا مال اس کے پاس موجود ہوگا اس کے اندر اس نے 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دی ہے، یعنی 40واں حصہ اس سے لے کر لوگوں غرباء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ دین اسلام کا بنیادی اور ایک اہم ترین رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو میں اللہ کی راہ میں کروں اور اللہ رب العزت بدلے میں مجھے جنت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں۔ 5 وقت کی نماز ادا کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ جب تو ان 4 باتوں کے اوپر پختہ ہو جائے گا، اپنے آپ کو مضبوطی سے کاربند کر لے گا، تو میں محمد تجھے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تجھے بدلے میں جنت عطا فرمائے گی۔ وہ شخص کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ صحابی جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھے تو اس بندے کو دیکھ لے۔ یہ زکوٰۃ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے، اور جو بندہ اس زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی انہیں خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ کل قیامت کے دن ان کے مال و دولت کو، ان کے سونے اور جواہرات کو، ان کے خزانوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا مال، یہ ہے تمہارے خزانے، یہ ہے تمہارے دولت جس کو تم سنبھال کر رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتے تھے، اب چکھو اس کا وبال۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا مال ایک بہت بڑے کالے اژدہے کی صورت میں آئے گا اور بار بار اسے ڈسے گا اور یہی کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرے خزانہ ہوں جس کو تو سنبھال کر رکھتا ہے، آج مجھ سے کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ میں تیرے پاس آتا ہوں، کیوں مجھ سے دور بھاگ رہا ہے؟ لہذا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے بہت سخت وعیدیں ہیں۔ لہذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرے، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر غیبی مدد عطا فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔